بپور جوئے کا رخ شمال مغرب کی جانب ہو گیا۔ بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرائے گا۔ طوفان کراچی سے 530 کلومیٹر دور ساحلی پٹی پر اثرات نظر آنے لگے۔ کراچی کے ساحلی علاقوں میں پانی کی سطح میں اضافہ، ٹیٹی بندر اور اورماڑوں میں پانی گھروں میں داخل، دکانوں میں داخل۔ جاتی کے ساحلی علاقوں سے نقل مکانی شروع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کو براہ راست خطرہ نہیں، ٹھٹھا اور سجاول زیادہ متاثر ہوں گے۔ کل اور جمعرات کو کراچی، ٹھٹھا، بدین اور سجاول میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ پاک فوج الرٹ، بلوچستان حکومت بھی الرٹ۔ کراچی سمندر میں نہانے، کشتی رانی اور ماہی گیری پر پابندی۔ کلفٹن سے سی ویو جانے والی تمام سڑکیں بند۔ بابا بھیٹ، مبارک ویلیج، ابراہیم حیدری کے مکینوں کے لیے ریلیف کیمپ قائم کرنے کی ہدایت۔ ٹیٹی بندر اور اطراف میں سمندر کی لہریں 18 سے 20 فٹ بلند ہو سکتی ہیں۔ سندھ حکومت کا الرٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ ساحلی علاقوں سے شہریوں کا انخلاء یقینی بنائیں گے۔ مراد علی شاہ نے ساحلی علاقوں کا فضائی دورہ بھی کیا۔ انتخابات کی تاریخ دینے سے متعلق آئین واضح ہے۔ بر وقت الیکشن کا انعقاد پارلیمانی جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پنجاب الیکشن از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا 7 رکنی بینچ بنا ہی نہیں، 4-3 کا تناسب کیسے ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی لارجر بینچ کی استدعا مسترد کر دی۔ 3 رکنی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ بینچ آج نظر ثانی کیس کی سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مزید 10 مقدمات میں ضمانت منظور۔ وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں پیش ہوئے۔ 30,000 مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرائی۔ ڈیرہ غازی خان میں درج مقدمے میں 14 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم۔ نیب نے بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں آج طلب کر لیا۔ 2 رکنی ٹیم نے نوٹس زمان پارک میں وصول کرایا۔ لاہور عسکری ٹاور میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ۔ اے ٹی سی نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 27 جون تک توسیع کر دی۔ اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عمر ایوب نے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری واپس لے لی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تمام اقتصادی جائزے کا وقت گزر چکا ہے۔ نواں اقتصادی جائزہ نومبر اور 11واں اقتصادی جائزہ مئی میں ہونا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تمام تر پیشگی شرائط پر عمل درآمد کر لیا۔ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا بولیں، آئی ایم ایف سے قرض نہ ملا تو بجلی گیس مزید مہنگی کر دی جائے گی۔ فارن کرنسی اکاؤنٹس منجمد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بجٹ کا 55% حصہ سود میں جائے گا۔ اس پر کیا رائے دیں؟ آپ وفاق سے حق مانگ رہے ہیں، وفاق تو خود کنگال ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی گفتگو، کہتے ہیں کہ وفاق کی کل آمدن بھی قرضوں کا سود ادا نہیں کر سکتی۔ دفاعی اخراجات سود اور حکومتی اخراجات اضافی قرض سے ادا ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل بولے 1% اشرافیہ کی پاکستان پر حکومت ہے۔ نامور فنکاروں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ منفرد انداز میں اظہار عقیدت۔ فنکاروں نے منفرد انداز میں بانی پاکستان اور شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سانحہ 9 مئی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ فنکاروں نے کہا کہ ملک دشمن عناصر نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ملزمان کو کڑی سزا کا بھی مطالبہ۔ بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج، 62% عوام نے دیکھا بول کی اسکرین پر۔ ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن۔ سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو۔ گجرات اضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے، کیونکہ الیکشن سر پر ہے تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو، کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر۔ بول ہے سب سے آگے، سب سے پہلے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔